اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وقال عز وجل في سورة البقرة وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وقال عز وجل في نفس السورة أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فَهُوَ كُرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جس چیز کا مطالعہ کر رہے تھے کہ صبر اور مصابرت کے صبر میں بھی آگے بڑھ جانا دوسروں سے، اور اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کی تھی، امید ہے کہ آج ختم کر لیں گے کہ اصل جو مصابرت کے مراحل آئے ہیں دور مدنی میں وہ غزوات میں یا جنگوں میں آئے ہیں، یعنی انہی غزوات اور جنگوں کے اندر آدمی کو جان اور مال دونوں لگانے پڑتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھیں، کوئی اس طرح سے سیلریز اور پینشن کا نظام تو نہیں تھا۔ جس آدمی کو بھی جنگ میں جانا ہوتا تھا وہ خرچہ بھی کرتا تھا، پہلے انفاق کے مرحلے سے گزرتا تھا، یعنی اسے جنگ میں جاتے ہوئے سارے اپنے اخراجات خود اٹھانے تھے، اپنی تلوار، اپنی تیر، اپنی ڈھال، اسی طرح اپنا گھوڑا، اس کے لیے گھاس پھوس، چارہ، اپنے لیے کھانا، یہ سارا اسے خود مینیج کرنا پڑتا تھا۔
تو یہ سارا سب سے پہلے تو اسے مال کے خرچ سے گزرنا پڑتا تھا، اور پھر اس کے بعد زندہ واپس آ جائے تو یہ سمجھے خوش قسمتی والی بات ہے۔ ایک دو بدو جنگ میں انسان کا چلے جانا اور واپس آ جانا، یہ اسی لیے غازی اسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اپنی طرف سے تو وہ گیا تھا، یہ تو گویا کہ دوبارہ ایک زندگی اسے ملی ہے۔ تو اس میں گویا کہ صبر اور مثابرت میں یہ ٹاپ کا لیول آ جاتا تھا، جہاں انسان جان اور مال پورے طور پر پیش کر دیتا تھا۔ اب یہاں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی ہیں، اور ان میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں، جن میں 4 خود شرکت کی ہے اور 4 میں آپ نے شرکت نہیں کی، جس کے آخری 2 کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہمارا ذکر چل رہا تھا کہ ماضی قریب میں جو بھی دباؤ رہا ہے، ایک اخلاقی دباؤ، اور جس انداز سے یہ ذرا دباؤ ہر دور میں مسلمانوں کا دور حکومت بھی رہا ہے تو بعض چیزوں پر چلتا رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ آج ذرا اہل علم یا جیسے ایک گفتگویں آتی رہی کہ یہ بات تو ہمیں اسلاف سے نہیں ملتی، یہ چیز اس طرح نہیں ملتی، لیکن قرآن میں تو ہے، لیکن اسلاف میں کوئی مل نہیں رہی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ ایک جبر کا وہ دور بھی گزرا ہے کہ جس میں اسلاف خود مجبور تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو نماز کے، روزے کے یہ سارے مسائل بتاؤ، سکھاؤ، لیکن ہمارے متعلق کوئی بات نہ کرنا، یہاں طلاق بھی ہماری مرضی سے ہوگی، وہ چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، اگر تم نے کوئی اوپر ہمارے متعلق بات کی تو پھر جیل میں موتیں ہوئی ہیں، پھر انہیں کٹ پڑی ہے کہ یہ نیچے والا سارا دین تو کرتے رہنا ہے، یہ جو اوپر والی بات ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ کوئی اسلاف سے اس طرح کی روایات، جیسے آپ کہیں کہ یہ آج آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر اس وقت کے اسلاف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو نہیں چھوڑا تو اور کس کی جرت تھی کہ بات کر سکتی، یا کوئی زندہ ہی بچ جاتا یا اس کا نام ہی لے لیتا۔ یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ جن کا نام چھپایا نہیں جا سکتا تھا، دبایا نہیں جا سکتا تھا، وہ اس ایلیٹ کلاس میں سے تھے کہ وہ ممکن نہیں تھا کہ غائب ہوتا معاملہ۔ باقی تو کسی کی کیا ضرورت تھی کہ کوئی بات کرتا ان معاملات کے متعلق۔ یہ تو اس ماضی قریب میں آ کر پھر وہ جہاں وہ دور بھی تھا اپنے عروج کو پہنچا، تو یہ آپشن بھی پیدا ہو گیا کہ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ایک حقوق کا تصور پیدا ہوا۔ لہٰذا اب جن لوگوں نے بات کی تو اس حقوق کے تصور کے تحت وہ بچ گئے، لیکن اگر دیکھیں وہ ہوتا پرانا زمانہ، چاہے وہ بنو عباس ہوتے یا بنو امیہ ہوتے یا بعد کے سلاطین ہوتے، اس وقت کوئی یہ اس طرح کی باتیں کرتا تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، نہ اس کی اجازت تھی کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کرنے دی جاتی، کہ جو حکمرانی کے متعلق ہوتی اور دین کے اس سطح پر قیام کی بات آتی۔ تو بہرحال یہاں پچھلی دفعہ اس تمہیدی گفتگو میں ہمارا وقت لگ گیا، اور یہ آیات ہم نے پڑھی تھی جس میں اذن قتال آیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا ایک حکم قتال آئے گا اور ایک وجوب قتال یا قتال کی فرضیت آ جائے گی۔ تو وہ تدریجاً ذرا ہم اس طرف بڑھیں گے تو پھر ذرا اس فرق کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو آیات آئی ہیں ان کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ 2 قراتیں ہیں ہمارے ہاں، زیادہ تر جو ہے وہ قرات حفص جو کہلاتی ہے سعودیہ میں، یہاں بھی وہ کہلاتی ہے، اور اس کے تحت پھر جو ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس قرات کے تحت کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ قرآن حکیم کی 7 قرات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس انداز میں، یعنی یوں آپ تلاوت جو ہے وہ اس انداز میں الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن حکیم 7 لہجوں میں نازل ہوا، لیکن جو بھی اپنانا ہو وہ ایک لہجہ، تو زیادہ تر پھر دنیا میں یہ حفص قرات حفص جو کہلاتی ہے یہ پھر مشہور ہوئی ہے۔ البتہ اب جو بھی پاکستان میں بھی اور وہ مختلف جگہ پر بھی وہ قاری بھی ہیں کہ جو 7 میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے کبھی وہ اس نے قرات کے مقابلوں میں دیکھا ہوگا کہ کس انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو قرات ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
اوزنا یہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول، اوزنا اجازت دے دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، یعنی جن پر جنگ تھوپ دی گئی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو اجازت اب پہلے کیا تھا، وہ یک طرفہ جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا اور کوئی جوابی کارروائی نہیں تھی۔ آگے سے حکم تھا کہ کوئی آدمی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، کوئی آدمی جوابی کارروائی نہیں کرے گا، چپ رہو۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کے اوپر ہو رہا تھا، یہ بات بھی جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی کہ آخر یہ جو بلال کو ان کے آقا جو ہے وہ تپتی ریت پر لٹا رہا تھا، تو آخر بلال نے کیا کیا ہے؟ کوئی چوری کی ہے، کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ آخر بلال کا قصور کیا ہے؟ اسے کیوں تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے؟ تو یہ کلیئرٹی بھی آئی، یا حضرت خباب کو ان کو کیوں تپتے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو بہرحال ان لوگوں کے ساتھ جن پر ظلم کا تھا، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ آیات اثناء صفر ہجرت میں نازل ہوئیں، یہ صورت مکی ہے، لیکن اس کی چند آیات مدنی ہیں، لیکن زیادہ تر آیات جو ہے وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، جو برزخی جسے ہم کہیں گے کہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ تو ان کے تحت جب ہم یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پہلے نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی پھر یہ سارا کام کرنے کی، کہ اب جوابی کارروائی کی اجازت ہے، دی جا سکتی ہے۔ اور ایک ہے کہ چند ماہ بعد یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیات مدنی ہے، جو دوسری قرات ہے اس کے مطابق ہے، اوزنا کو کہا ازنا، ازنا للذین یقاتلون، یقاتلون نہیں بلکہ یقاتلون، کہ اجازت ہے ان لوگوں کو جنگ کی، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ ایک قرات یوں بھی بن جاتی ہے۔ تو وہ کچھ چند ماہ بعد نازل ہوئی، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی توثیق قرآن نے کر دی کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو قرآن حکیم میں نازل بعد میں ہوئی ہیں اور حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اب یہ کیوں تھا؟ مثال کے طور پر وضو کا حکم ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ مائدہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں۔ اس میں اتفاق ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی اور سن 6 میں نازل ہوئی۔ تو اس سے پہلے وضو کیسے کرتے تھے لوگ؟ تو اس میں دو باتیں آ سکتی ہیں کہ ایک ہو سکتا ہے وحی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہو کہ ایسے کرنا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا یہ لازم ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا یہ طریقہ آپ کا اجتہاد ہو اور آپ نے سمجھو ایسے پاکی حاصل، جس کی توثیق کر دی کس نے؟ اللہ نے، کہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً کیا کہہ دیتے؟ درست کر دیتے۔ اچھا، اس کو سمجھیں، حدیث کس چیز کا نام ہے؟ جب ہم کہتے ہیں تو حدیث کس چیز کا، کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، یہ جو بات کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر، یہ تقریر وہ والی نہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کو حضور نے برقرار رکھا، یہ تقریر اس سے ہے۔ آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، یعنی جس بات کو آپ نے برقرار رکھا، اس کو سمجھے۔ ایک بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی تقریر یا تقریر، تکرار کے ساتھ، تو ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو وہ حدیث، ایک آپ نے عمل کیا کسی نے دیکھ کر نوٹ کر لیا، وہ بھی حدیث ہے۔ ایک عمل آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا تو یہ بھی گویا آپ نے کیا کر دی؟ اپروو کر دی، توثیق کر دی کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے، اسے بھی سند حاصل ہو گئی، منظوری۔ اب ذرا اس کو ذرا اپر لیول پر لے جائے۔ ایک بات ہے
اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی نفی اوپر سے نہیں کی گئی، اس کو منع نہیں کیا گیا، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے توثیق کر دی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس سے بھی اس اہمیت کو سمجھو کہ ضروری نہیں کہ وہ باتیں کہ جو قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوں وہ آئی ہوں۔ بلکہ وحی کے حوالے سے میں نے کل کچھ بات کی تھی پہلے کہ یہ وحی یا نبوت 4 ستونوں پر کھڑی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہاں سے ذرا وحی کی بات چل نکلی ہے، یہ ضمنی بات ہے، ذہن میں آ گئی ہے تو کام کیا آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے یہ جو قصر نبوت اور رسالت ہے نا، یہ 4 اس کی بیسک بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو بھی نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اسے ہم کہتے ہیں وہ کون ہے؟ مامور من اللہ۔ نمبر 2 پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں معصوم عن الخطا۔ نمبر 3 مطاع مطلق ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، اس میں کیل و کال چین چروں نہ ہو، جس کو قرآن پھر کہتا ہے کہ جس کسی نے اللہ کی اطاعت کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس نے حضور کی اطاعت کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے گویا کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو 3 چیزیں ابھی تک میں نے بتائی، کون کون سی ذرا ریپیٹ کر دیں؟ مامور من اللہ، معصوم عن الخطا اور مطاع مطلق۔ ٹوٹل اوبیڈینس، میں نے ساتھ انگریزی میں بھی ترجمہ کر دیا کہ اپوائنٹڈ، پروٹیکٹڈ، اور تیسری کیا بات آ گئی؟ ٹوٹل اوبیڈینس۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وحی ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی خفی اور ایک وحی جلی۔ وحی جلی یہ ہے جسے وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی خفی ہوتی ہے۔ وحی خفی وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وحی غیر مطلوبی جو کہلاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا 1000 چیزیں ابھی میں آپ کے سامنے گننا شروع کروں تو ہو جائیں گی۔ جس طرح حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ جبریل امی آئے، اکثر جب یہ وحی خفی ہوتی تھی تو جبریل امی کس شکل میں آتے تھے؟ انسانی شکل میں، اور حضرت دہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے۔ تو وہ جو حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں، جو ام السنہ کہلاتی ہے، تو وہ کیسے ہوئی ہے؟ وہ قرآن حکیم میں تو نہیں ہے نا، وہ جبریل نے آ کر انسانی شکل میں پوچھا ہے۔ تو ایک یہ وحی کا سورس ہے، وحی خفی کا۔ اسی طرح خواب کا آنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی وحی خفی ہے کسی رسول کو۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے اور اس پر عمل کیا۔ حضور نے بھی خواب دیکھا ہے، ہمارے جو عمرہ کر رہے ہیں وہ بھی عمرے کا خواب دیکھا ہے، تو اس کے لیے پلاننگ کیا۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ خواب میرے نبی کا ٹھیک تھا، لیکن یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اسی سال کرو گے، تم اگلے سال کرو گے۔ تو وحی کی ایک یہ شاخ ہے۔ اب اگر ذرا میں سمجھانے کو اس کو میتھمیٹیکل لینگویج میں کہوں تو یہ نبوت اور رسالت 100 نمبر کی ہو گئی ہے مثال کے طور پہ، تو 25 نمبر ہو گئے کس کے؟ مامور من اللہ کے۔ 25 کس کے ہو گئے؟ معصوم کے۔ 25 کس کے ہو گئے؟ اوبیڈینس کے۔ 75 ہو گئے۔ یہ جو 25 ہے نا وحی کے، اس کو ذرا 12.5 کر لیں۔ 12.5 وحی جلی اور 12.5 وحی خفی۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا پلے میں، یہ جو امامت کا تصور ہے ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر کا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ امام کیا ہے؟ معصوم۔ امام کیا ہے؟ مامور من اللہ۔ امام کیا ہے؟ مطاع مطلق۔ اور امام پر بھی وحی ہوتی ہے لیکن جلی نہیں ہوتی۔ کون سی ہوتی ہے؟ خفی۔ یعنی 87.5% نبوت وہ امام میں مانتے ہیں۔ یہ معاملہ اٹکا ہوا کتنے % پر ہے؟ 12.5% پر۔
ٹھیک ہے، یعنی قانونی اعتبار سے آپ کہیں تو 12.5% پر معاملہ اٹکا ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہی جلی نہیں ہوتی. اگر وہ یہ کہہ دے نا 12.5%، تو پھر وہ جو قانونی ہچے ہیں وہ اس لحاظ سے ختم ہو جائے. تو یعنی لیگل لیول پر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آ جائے گی. بہرحال بات یہ ادھر نکل گئی تھی، اس کو سمجھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک یہ جو وحی خفی ہوتی ہے، جیسے وضو کا طریقہ بعد میں آ گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 برس مکی دور میں رہا کہ ہاتھ کیا کرے، بندھے رکھے. اچھا یہ حکم قرآن میں آیا ہے، سورہ نساء میں آیا ہے، غالباً آیت نمبر 77 یا 177 ہوگی. اس میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آیت نمبر 77. ہاں یہ آگے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، تو کیا تم نے دیکھا نہیں یا غور نہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں قیل لہم کفوا ایدیکم، جن سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ روکے رکھے. اب یہ سورہ نساء کب نازل ہوئی ہے؟ سن 5 میں. اچھا یہ تو اتفاق ہے نا، یہ کون سی ہے؟ مدنی صورت ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، سن 5 میں نازل ہوئی ہے. تو اب یہاں پر آ گیا کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ جن لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بندھے رکھے، لیکن پورے مکی قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے کہ قرآن میں کہاں حکم آیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، لیکن پوری مکی زندگی میں ہاتھ کیا رکھے گئے؟ بندھے رکھے گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ ان کو کیا کہو، اپنے ہاتھ بندھے رکھے. یہاں اس کی آ کے گویا کہ اجازت ہوئی ہے کہ یہ حکم میری طرف سے تھا، یہ جو 13 برس تم نے کام کیا یہ میری طرف سے تھا. اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس کا حکم تو کہیں نہیں آیا تھا قرآن میں. یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. وہ تو 17 مہینے بعد جا کر ایک آیت اتری ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 16 مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا وحی خفی کا حکم بھی ہو سکتا ہے. اچھا بعض چیزوں کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ یہ وحی خفی تھی، لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی ہے تو اسے توثیق کس کی حاصل ہو رہی ہے؟ اللہ کی. تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے گویا یہ بھی میرا ہی حکم تھا، چاہے وہ اجتہاد بھی ہو. تو ذرا اس سیکوینس کو اس انداز میں سمجھیں گے تو ذرا بات کلیئر ہوگی کہ ایک حکم ہو سکتا ہے قرآن میں بہت دیر میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم پہلے دے دیا. یہ اس وجہ سے میں یہ ساری چیز بیان کر رہا ہوں کہ جی اذان تو خیر بہت ہی بات کا حکم ہے، بلکہ پڑھا کرتے ہیں جی انڈیویجولی گھر میں، اس طرح حرم میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. لیکن اب وہ ذرا اس میں پھر جب چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، تو ہم نے بھی پڑھا لیکن میں اس ذکر سے اوائڈ کر گیا. جیسے ہم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیات پڑھی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ومن احسن من اللہ، وہ آیا تھا کہ وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف بلاتا ہو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس شخص سے بات اچھی کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے. اچھا یہ آیات کون سی ہیں؟ مکی ہیں. اچھا بعد میں مفسرین جتنے بھی ہیں انہوں نے اس کی تعریف میں سارے اذان کے فضائل لکھے، حالانکہ جب یہ آیات اتری ہیں تو ان کا یہ کنسیپٹ تھا ہی نہیں.
تو یہ بھی ایک ذرا سوچنا پڑتا ہے. اچھا ہم عموم میں کہہ سکتے ہیں کہ اذان آ جائے گی اس میں، کہ اس میں سے ایک بہترین عمل بعد میں ہو، لیکن جب یہ اتری تھی تو اس وقت ان کا یہ مدعا نہیں تھا. اس وقت احسن بات، اچھی بات اس دعوتی مرحلے میں تھی، اس کو بات کو کہا گیا تھا. تو وہ بلکہ میں جب وہ تفسیریں سنتا ہوں تو میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا وہ سنا، جب ترجمہ وہ تفسیر وہ بھی بیان کرتی ہے اور بڑا اچھا ماشاءاللہ بیان کرتی ہیں. تو اس آیت پر جب وہ بھی آئی نا تو میں نے دیکھا آدھا ایک گھنٹہ انہوں نے آذان ہی کے فضائل بیان کی. جو پہلے جاتا ہے آذان دیتا ہے، توصیف صاحب ہے نہیں ہے ٹھیک ہے. تو لیکن وہ میں حیران رہ گیا کہ جو مفہوم اس وقت تھا اس سے بالکل اوائڈ ہو گیا معاملہ، کہ اس کا آیات کا محل اور مقام کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، اس انداز میں بھی دیکھنا ہوگا. بہرحال اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ ایک مسئلہ وہاں پیدا ہوا. یہ ساری جو تدریج ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 8 مہمات جو ہے وہ کی ہیں، ایک ایک معاملہ تو آپ نے کیا کہ اس میں کسی بھی انصاری صحابی کو شامل نہیں کیا، ان میں مہاجری نہیں تھا، کہ وہ بیچارے پہلے ہی گھر بار ساری چیز لٹا آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب غزوہ بدر کا معاملہ ہوا ہے تو اس میں پھر آپ نے انہیں شامل کیا ہے، تو پھر مشورہ ہوا. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پھر سارے واقعات اس طرح سے ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک لشکر آ رہا، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. اب صحابہ دے رہے ہیں مشورہ، تو حضور کہہ رہے ہیں نہیں مجھے ذرا اور لوگ بھی مشورہ دو. اب 7 دن میں معاذ کھڑے ہو کہ لگتا ہے حضور آپ کا روح سخن ہماری طرف. تو آپ وہ اس پرانی بات کو بھول جائیں جو بیعت عقبہ ہوئی تھی. اب ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب آپ کہیں گے تو غرق الگمات تک بھی ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے، اب ہم جانیں دے دیں گے. اب بھول جائیے اس بات کو، اب آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جب تک ان کی طرف سے وہ رائے آ نہیں گئی حضور نے انہیں شامل نہیں کیا. اب یہ معاملہ بھی تھا کہ اس وقت کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی آیا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمات شروع کیا، اندازہ تو ہو رہا تھا کہ ایک چیز پر تو میں نے زور دے کر آپ کو سمجھایا کہ وہ معاشی ناکہ بندی کی، اکنامک بلاکٹ آف مکہ کیا ان کے ذریعے سے، لیکن دوسری طرف پولیٹیکل آئسولیشن بھی حضور نے شروع کر دی تھی. دوسرا پہلو یہ بھی تھا، پولیٹیکل آئسولیشن اس انداز میں شروع کر دی کہ قبائل سے معاہدے کرتے جا رہے تھے. صلح حدیبیہ ٹوٹنے کا سبب بھی تو یہی تھا نا، کہ نانا اور بنو بکر کا، کہ ایک کا معاہدہ ادھر تھا ایک کا معاہدہ ادھر تھا. تو بہرحال تو یہ 2 کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ اس سے نتیجہ نکلنا ہی نکلنا تھا کہ ایک یہ جو معاشی ناکہ بندی، ان کی جو لائف لائن ہے، تجارت ہے، اس کی رنگ کاٹ رہے ہیں، وہ اب اس کو تھریٹ کر رہے ہیں. اور دوسرے جہاں آپ سفر کر رہے ہیں ان سرایا میں، ان غزوات میں، تو اگر جنگ کی نوبت نہیں بھی آئی تو آپ نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کیے کہ تم ہمارے حلیف رہو گے، جیسے کہ یہود کے قبائل کے ساتھ کیے. یہ تو مدینہ کے اندر کیے، پھر باہر کے قبائل کے ساتھ بھی کیے. تو یہ جو آئسولیشن ہو رہی تھی، اس کے نتیجے میں جب آپ ان کی لائف لائن کو کاٹ رہے تھے تو اس کا لازمی نتیجہ جنگ نکلنا تھا. تو جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے کہا اس کا مطلب تو جنگ ہوگی. تو یہ حضور کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہمیں مدینہ میں ایک اسٹیشن مل گیا ہے، جگہ مل گئی ہے، پناہ مل گئی ہے، تو ہم امن سے یہاں رہیں، کیا ضرورت ہے یہ آگے بڑھ کر یہ سارا کرنے کی؟ تو یہ اعتراضات اٹھنے شروع ہوئے. یہ جو دبے لفظوں میں ہوئے، اچھا یہ سارے نہیں، ہو سکتا ہے چند لوگ ہوں، یا منافقین تھے جو، یا کمزور دل والے، کمزور اہل ایمان جن کی ابھی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، ان سے ہوا. لیکن قرآن حکیم کا جو اعجاز ہے، چاہے بندے 2-4 ہی ہوں، اس کو جرنلائز کر کے بیان کرتا کہ پوائنٹ آؤٹ نہ ہو بندے، لیکن سبق کیا ہو، سب کو مل جائے. تو یہ ساری تمہید ذرا ذہن میں رکھیں گے تو پھر بات آگے چلے گی. تو ہم جس انداز سے جو ہمارے سامنے قرات ہے، ہم اسی کے یعنی سمجھتے ہیں اسی کو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اسی کی ترتیب سے ذرا وضاحت کرے کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. تشدد کا آغاز ان کی طرف سے ہوا ہے. ظاہر ہے انہیں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا ہے ریت کے اوپر، اور کوئلوں پر لٹایا گیا ہے، کس طرح اونٹ کے ساتھ باندھ کر ان کے پرخچے اڑائے گئے.
تو یہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، تو اس وقت تک تو ہم نے انہیں کہا ہوا تھا کہ تم رکے رہو، تو یہ تو انہوں نے کیا ہے، یہ گویا انہیں مجبور اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ لیکن اللہ کی مدد آتی کب ہے؟ یہ آج کی دنیا میں پھر ایک بڑا ڈائلما ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ دور عباسیہ میں بھی پھر یہ سارا شروع ہوا، اور پھر یہ ساری جب چیزیں بننی شروع ہوئیں تو تم کیا کرو، یہ وظائف کر لو، یہ والے وظائف کر لو۔ وہ جو ہے وہ جو نظام الدین طوسی صاحب تھے، وہ جب فوج بنانے کا وقت آیا، اب دربار میں مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا خلیفہ میں تمہیں وہ فوج بنا کر دوں گا جو آسمان سے فرشتے نازل کرے گی، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ دنیا کے فوجیں اکٹھی کرنے کی اور اسلحہ بنانے کی۔ سارا اتنا بڑا عالم جب اس نے دربار میں یہ گفتگو کی تو سارے دہل گئے، تو کہا تم انویسٹمنٹ ادھر کرو، یہ ایک مدارس کا ایسا نظام بنے گا کہ یہاں سے وہ قاری اور وہ جو ہے حافظ نکلیں گے، جو وہ تسبیحاں پڑھیں گے فرشتے اترا کریں گے نیچے۔ سارے دین کے جاننے والے وہ تھے، انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے کریں۔ تو یہ مسکنسپشن ہوئی ہے، اور اسی میں پھر ہم جب پڑھتے ہیں جو 71 کی جنگ میں کیا خانہ کعبہ میں بھی دعائیں نہیں کی گئی، جا کے اپیل کی گئی، وہاں بھی دعا ہوئی، کیا ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ دعا کا اپنی جگہ ہوتا ہوگا، لیکن عملی اس دنیا میں کیا ہوا؟ تو یہ مدد کی پری ریکوزٹس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب مدد کرتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مدد کرنے پر قادر ہوں، لیکن کب کی؟ جب جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لگا دیتے ہو، جتنا دنیا میں پاسبل ویز ہے وہ کر دیتے ہو۔ اگر تم نے کچھ بچا کر رکھا، کوئی جان و مال میں سے، کوئی کوشش میں سے، پھر نہیں آتی مدد۔ جب تم جو تمہارے لیے پاسبل ہے، جتنا کچھ ہے تم سب کچھ پیش کر دیتے ہو، یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ پھر اس کی مدد آ جاتی ہے۔ اور یہی وہ شے ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اے اللہ آج جو میری یہ 15 برس کی کمائی ہے میں نے پیش کر دی ہے، کچھ نہیں رکھا۔ یہ جو بھی ہے بدر میں 15 سال کی میری محنت ہے جو لا کر میں نے تیرے سامنے رکھ دیے، کل ان کو شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ تو جو انسان کے بس میں ہو۔ اچھا ویسے اس کو دوسری طرف بھی دیکھ لیں، اللہ رازق بھی تو ہے نا۔ ہم پچھلی دفعہ پڑھ آئے تھے کہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو رزق کے لیے جتنی پاسبل جد و جہد ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہیں پتہ چلے فائدہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی امپرومنٹ کرنی ہے، ملازمت میں آگے بڑھنا ہے، جتنی کوشش ہم کرتے ہیں۔ تو وہاں تو ہم اس اسلوب کو نہیں اپناتے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے وہ دے گا، بلکہ جتنی ہم سے جد و جہد ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں۔ ہاں پھر وہ اس کے مقدر کی بات ہے، ہو سکتا ہے پھر بھی نہ ملے ساری جد و جہد کر کے بھی۔ تو اسی طرح اس کو بھی سمجھ لیں، اللہ کی مدد تب آتی ہے کہ جب آپ اپنا سارا کچھ لگا دیتے ہیں، جب آپ اپنا سارا کچھ پیش کر دیتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان کے بس میں تھا یہ کر گزرے، اب میرا کام ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، نہ حق، یعنی انہیں گھروں سے نکالا گیا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کوئی انہوں نے چوری کی تھی، کوئی بددیانتی کی تھی، کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، کسی کو چھیڑا تھا، ایسا تو کوئی جرم نہیں ہوا تھا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یہ آدمی گاؤں سے نکل جائے، ملک بدر یا گاؤں بدر کرتے ہیں نا بعض جرائم میں۔ اب تو خیر ذرا قانون کا معاملہ زیادہ ہے، لیکن ہمارے پرانے بزرگوں میں بیٹھتے تھے، کسی سے کوئی قصور ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ 10 سال کے لیے آؤٹ، یہ نکلے۔ اچھا یہ ہمارے ہی نہیں، یہ تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ حضور کے پردادا اور ان کے جو بھتیجے میں یہی تو جھگڑا ہوا تھا، اور اس پر پھر فیصلہ کیا گیا کہ کون جو ہے وہ سچا ہے، کون جو ہے وہ غلط ہے یا جھوٹا ہے۔ تو جو بڑا مشہور کاہن تھا اس کو پھر وہ بنایا گیا درمیان میں۔ تو اسی میں پھر انہوں نے کہا کہ جو جس کی غلطی ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ بھی دے گا اور 10 کے 20 سال کے لیے مکہ سے نکل جائے گا، بدل۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم اور ان کے جو بھتیجے تھے بنو امیہ میں سے، ان کا آپس میں اختلاف ہوا، دونوں کا موقف تھا کوئی۔ بہرحال اس میں جھگڑے میں پھر یہ ہوا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ جب سب کی بات سنی گئی دونوں فریقین کی، تو ثابت ہوا کہ ہاشم جو ہے وہ درست ہے اور وہ غلط، تو بنو امیہ کو اس وقت نکال دیا گیا۔ یہ جو چپکلش آ رہی ہے نا ذرا اس کو اس سے کر لے اندازہ، تو وہ نکال دیے گئے اور 100 اونٹ ان پر جرمانہ ہوا، اور 10 کے 20 سال کے لیے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، اتنے عرصے کے لیے مکہ بدر کر دیے گئے۔ اب جو پھر دوبارہ وہ آئے ہیں، تو یہ وہ معاملہ تھا کہ عبد المطلب نے محسوس کر لیا کہ ہماری یہ ٹینشن بڑھے گی اور مکہ میں معاملات ٹھیک نہیں چلیں گے، لہٰذا پھر رشتہ داریاں کی آپس میں۔ وہ پھر گئے ان کے پاس، ان کا پرانی بات کو، دادا جی کی بات کو بھول جاتے ہیں، اور ہم نئے سرے سے آپس میں پیچ اپ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے ابو لہب کا رشتہ ان کے ہاں کیا۔ ابو لہب کی جو بیوی ہیں یہ امیہ کی پوتی ہیں، یہ اگر ہاشم کے پوتے ہیں تو وہ امیہ کی پوتی ہیں، ام جمیل۔ تو بہرحال یہ پھر بعد کی بات ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک جو فیصلہ ہوتا تھا کہ نکل جانے کا، تو انہیں کیوں نکالا گیا؟ محض اس بنیاد پر الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس بات پر کہ یہ بات کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ میں نے حضرت بلال کا آپ کو سنایا بھی، احد 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 احد، وہ کہتے جاتے تھے، ریت پہ لٹائے ایک پتھر رکھ دیں، 2 پتھر رکھ دیں، وہ کہہ رہے تھے احد احد۔ تو ان کا جرم یہ تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کر دیتا لوگوں کو بعض سے۔ اچھا، یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ ہٹاتا رہتا تو دنیا میں فساد بچ جاتا۔ اگر وہ کیدار ابن سالف کو، کیل بن عمر کو، نمرود کو، فرعون کو نہ موسیٰ علیہ السلام سے ختم کرواتا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے نہ جو ہے وہ نمرود کو ختم کرواتا، یہ سارا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کلیننگ آپریشن کرتے رہے، تو یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا ہے۔ تو یہ بات یہاں آ رہی ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا رہتا لوگوں میں سے بعضہم ببعض، بعض کو بعض پر سے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ڈھا دی جاتی، گرا دی جاتی صوامع، خانقاہیں، راہب خانے۔ صوامع دونوں یہ ترجمے ہوتے ہیں کہ راہب خانے بھی رہے اور خانقاہیں بھی۔ وَبِیَعٌ، اور گرجے، عام طور پر عیسائیت کے یہ جو چرچ ہوتے تھے یہ شہروں میں ہوتے تھے، اور دیہی علاقوں میں اور دور جنگلوں میں یہ خانقاہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی خانقاہی نظام جو ہے وہ بنا ہے، تو خانقاہی نظام بھی کیا ہوتا تھا؟ مدارس شہر کے اندر اور خانقاہیں دور دراز علاقوں میں ہوتی تھی، جہاں بڑے بڑے صوفیاء بیٹھتے تھے اور لوگ جاتے تھے۔ تو یہ مونسٹریز، عیسائیت کے اندر یہ جو ہے وہ مونسٹریز کا ایک پورا سلسلہ اور ان کے اندر ایک پورا ایک نظام رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے بیعٌ، جو گرجے تھے، وصلوات، اور سلوتے، سلوتا کہتے ہیں یہ صلات سے ہی سمجھے، یہ سلوتا یہ یہودیوں کا عبادت خانہ، سینیگاگس۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ ہٹا دیتا رہتا، تو جتنے بھی راہب خانے تھے یا خانقاہیں تھیں، یا وہ بیعٌ، اور گرجے تھے، وصلوات، اور جو سینیگاگس تھے، یہودیوں کے عبادت خانے تھے، وہ مساجد، اور جو مسجدیں تھیں، یہ ساری کی ساری کیا کر دی جاتی؟ گرا دی جاتی۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھیں کہ ہمارا دین دوسرے مذاہب کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اپنی عبادت گاہوں سے بڑھ کر ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرو۔ دیکھیں مسجدیں آخر میں آیا، تو یہ کنسیپٹ بھی بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے، جس میں یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے کثرت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہیں رہی ہیں دنیا میں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو مدد کرے گا اس کی، اللہ لازماً ان کی مدد کرے گا جو مدد کریں گے اس کی۔
اب یہاں وہ بات وہی آگے جو میں نے بیان کر دی ہے پیچھے اس چکر میں، اعلیٰ نصرہم لقدیر، کہ اللہ لازماً مدد کرے گا، لیکن وہ لازماً مدد کب آتی ہے؟ جب تم اس کی مدد کرتے ہو جو تمہارے پاس ہے، وہ لگا دیتے ہو، پھر اس کی مدد آتی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے اور زبردست ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تم مدد نہیں کرتے تو وہ کوئی اپنا کام نہیں کر لے گا یا اسے کوئی بڑی ضرورت ہے، نہیں، یہ تمہارا امتحان۔ الذین مکناہم فی الارض، اب یہ ایک مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے، ایک منشور دیا جا رہا ہے کہ چونکہ اب آپ مدینہ میں جائیں گے تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں تو آپ کئی دن سے آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ روزانہ انتظار کر کر کے واپس گھروں کو جا رہے ہیں، تو یہاں سے تو آپ نکلے ہیں لیکن دوسری جگہ تو آپ کو ایک تمکن عطا ہو رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آپ وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب وہاں کہا کہ تمہارا منشور کیا ہوگا، مینیفیسٹو کیا ہوگا۔ الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں زمین میں ہم تمکن عطا فرماتے ہیں، یعنی غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام، نماز اور زکوٰۃ، یہ اولین کام ہے جو وہاں پر وہ کرتے ہیں۔ اب آ جائیے سیرت کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے 6 مہینے میں جو 3 کام کیے وہ کیا کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو اسی کی ابتدائی ان 2 کاموں کی شکل ہے، مسجد نبوی کی تعمیر، نماز کا باقاعدہ، بلکہ پہلا جمعہ ہی آپ کعبہ میں انٹر ہوئے تو آغاز ہو گیا مسجد کی تعمیر اور نماز، تو یہ آپ نے جاتے ہی یہ کام شروع کر دیا۔ یہ چونکہ آپ کو مینیفیسٹو ملا ہے، اور زکوٰۃ کی بھی وہ شکل تو نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن زکوٰۃ جو تزکیہ اور مال کا خرچ کرنا، آپ نے جو مواخات قائم کیا، ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرو، تو اس کی تو وہ مثالیں ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ جس کی نظیر دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور تیسری بات کیا؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کی باتوں کی تلقین، اس کا حکم۔ وَانْہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، وَانْہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر جو منشور ہو گیا وہ 3 باتوں کا ہو گیا، نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ اس کو اگر ایک لے لیتے ہیں تو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ سارے کام لوٹ کر جانے ہیں۔ پر اب آ جائیے، یہ تھا اذن قتال، کہ جس کو کہا گیا کہ آپ کو اجازت دے دی گئی ہے یہ کام کرنے کی۔ یہ جو یہ آخری حصے میں، یہ میں ابھی نکال دیتا ہوں، یہ 17 پارہ ہے، سورہ حج ہے، اور آیت 39 سے۔ اب آ جائیں جی سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات صفر سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر تو ہوا ہے رمضان 2 میں، لیکن یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو ابھی میں تلاوت کروں گا، یہ صفر سن 2 میں۔ اس میں کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو کیا کرتے ہیں؟ تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو کیا کرو؟ زیادتی مت کرنا، حد سے مت بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس میں بھی ابھی نرمی رکھی گئی ہے، ابھی جنگ کا حکم تو ہے لیکن آغاز میں نرمی رکھی گئی کہ تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی زیادتی نہ کرنا، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، وہ پسند نہیں کرتا انہیں۔ اب ذرا سختی والا معاملہ شروع ہوتا جاتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ۔ اب یہ گویا کہ اجازت ہے کہ پیچھا کریں، آپ جہاں بھی ملتے ہیں کرتے ہیں، ماریں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ،
یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے زیادہ بڑی بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ وہ پوزیشن ہے کہ جس میں اللہ کی بندگی نہ کی جا سکے، یہ فتنہ ہے۔ جسے کہیں گے کہ کوئی وہ فرد ہو، کوئی نظام ہو جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکم اور بڑائی نہ مانی جائے، یہ فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب دوسری بات یہ نرمی والی، پھر آگے ذرا سختی کر کے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے مت جنگ کرنا مسجد حرام کے نزدیک، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں، قتال کریں اس کے درمیان یا اس میں مسجد میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتل کریں، تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ اللہ کی مسجد ہے، یہاں مسجد حرام ہے، یہ حرم حدود حرم ہے، تمہاری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر تم بھی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یعنی پھر لازمی نہیں ہے کہ ان سے جنگ کرو، پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو چھوڑ دو انہیں، معاف کر دو۔ اچھا، اب یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ کب تک یہ سارا کچھ کرنا ہوگا؟ اب یہ بھی تھا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ اللَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ اچھا، یہاں میں نے وہ تلاوت کرتے ہوئے کل کے الفاظ بھی پڑھ دیے تھے، یہ دوسری جگہ سورہ فتح میں یہاں کل کے الفاظ بھی آئے، بالکل یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، ہر شعبہ ہے زندگی پر اس کا تسلط نہ ہو جائے، جب تک تمہاری یہ جنگ جاری رہے گی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اللہ کی حکمرانی کو قبول کر لیتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو اب کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں والے۔ اس حوالے سے اب میں چاہ رہا تھا کہ اگلی آیت بھی جہاں فرضیت آ گئی، وہ دو مقامات ہیں کہ جو میں چاہوں گا کہ اگلے 10-15 منٹ میں پڑھ کے ہم اپنی یعنی تمہیدی گفتگو ہے اس کا اختتام کریں، تاکہ پھر اگلی دفعہ سے پھر غزوات کی طرف آئیں۔ یہ سورہ بقرہ کا اب دوسرا مقام ہے، 215 سے 218 تک، لیکن پہلی دو آیات اس کو بھی میں تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہم ایک طرح سے سورہ عنکبوت سے جو آغاز ہوا تھا یہ پڑھ چکے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سمجھا تھا تم نے کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم تک وہ باتیں تو ابھی پہنچی ہی نہیں ہیں، ان حالات سے تم گزرے ہی نہیں ہو جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں۔ مستہم الباساء والضراء، اور انہیں پہنچ کر رہی پھر تنگی بھی، تکلیف بھی اور مصیبت بھی۔ وزلزلوا، یہ ذرا کہتے ہیں ذرا جسمانی تکلیف کو، اور باس کہتے ہیں فقر و فاقہ اور جو حالات کی تنگی ہوتی ہے۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کے رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، تو آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ وہی بات آ گئی کہ یہ پوچھتے آپ سے کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھلائی کا کام کرو گے اپنے والدین کے ساتھ، والاقربین، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھی نیکی کا کام ہے فإن اللہ بہ علیم، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جائے گا، وہ جانتا ہے۔ اب یہاں بات آ گئی کہ یہ وہ فرضیت والی، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کیا ہے، اب فرض کر دی گئی ہے۔ اب وہ حکم آ گیا تھا، یہاں اب کیا آ گیا، یہاں اب کسی کو کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، یہاں کلیئر ہو۔ یہ آیات نازل ہوئی ہے شعبان سن 2 میں، یہ جو پچھلی آیات میں نے پڑھی تھی یہ صفر سن 2 میں، اور اس کے بعد پھر شعبان، اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد پھر غزوہ بدر ہو گیا۔ تو غزوہ بدر سے پہلے پھر بڑا کلیئر انداز میں یہ کہہ دیا گیا کہ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ لکھ دی گئی ہے، یعنی فرض کر دی گئی ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تمہیں پسند نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ سب کو پسند نہیں تھی، مراد یہ تھی کہ چند لوگ تھے جن کے دل میں کوئی خیال ہوگا کہ بھائی ابھی کچھ اور ٹائم ہو، کچھ اور وقت مل جائے، ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، ابھی ذرا ہم کم ہیں، مختلف خیالات ذہن میں آ سکتے تھے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک شے جو تمہیں ناپسند ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شے تمہیں بڑی محبوب ہو، پسند ہو، اس سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور درا حال ہے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں نخلا کے بعد، وہ جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ واقعہ نخلا بھی ہو چکا ہے، اور پھر ادھر سے ابو سفیان کے قافلے کو بھی جو آپ نے چیز کیا ہے، اب وہ واپسی پر ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں سے قتل ہو گیا ہے، تو حرمت والے مہینے میں کو قتل کرنا، جنگ کرنا، یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں کرتا تھا بلکہ کوئی، تو اب تو مسلمانوں کے ہاتھوں اس کی حرمت کو بٹا لگ گیا ہے، تو یہ مسئلہ کیا ہوگا؟ اب یہ پوچھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال، اس حرمت والے مہینے میں یہ جو ہو گیا ہے جنگ والا معاملہ، قتل والا معاملہ، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں بتائیے، کل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں جنگ بڑی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی بڑی، جسے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا کام تم نے کیا، یعنی برا کام کیا، تو یہ جنگ اس میں بڑی بات ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اب اس کا وہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن ذرا دوسری طرف بھی دیکھو ان کے جرائم کیا ہے۔ یہ گویا تسلی دی جا رہی ہے، اور وہ نخلا والے جو لوگ تھے جن کو اب وہ مسلمان بھی ذرا بعض ہو سکتا ہے لان تان کر رہے ہو، اور لان تان کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہیں برا بلا کہہ رہے ہو، وہ تو محاورے میں نے کہے، وہ کیا کہے کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا، جنگ کی آگ بھڑکا دی، امن تھا۔ اب جو جنگ نہیں چاہتے تھے انہوں نے تو وہ کوئی ان کے اوپر تان کرنا تھا، کوئی ان کے اوپر کوئی ہمدردی والا بھی، ملامت والا بھی انداز کرنا تھا، تو اب وہ اس کے اوپر وہ آ رہا ہے کہ نہیں، ان کے جرائم بھی دیکھو، ان کی محنت اور کوشش بھی دیکھو، کتنی دور گئے جان جوکھوں میں ڈال کے۔ تو وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کا انکار کرنا، وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اس کے وہاں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ اصل میں یہ دیکھیں، یہ ہم دنیا میں بھی جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو بعض اوقات اس نیکی کے جذبے اور غلبے کے تحت ہم بھی بعض اوقات بہت سارے کاموں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کنسپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بڑی بات ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، پچھلی دفعہ کیا آیا تھا؟ الفتنۃ اشد من القتل، یہاں اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ دیکھیے، یہ زمین اللہ کی، ہم اللہ کے، تو حکم کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، تو اگر کوئی نہیں مان رہا تو اصل میں یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اور اسی کو وہ جو میں بات کر رہا تھا پیچھے، یہ جو ہمارے ہاں تو آ کر انفرادیت ذرا محدود ہو گئی ہے اور اجتماعیت نے اور پر پھیلا لیے ہیں، تو یہاں تو آدمی بس اتنا ہی نعرہ لگا سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اچھا، اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کریں اور پیچھے لے جائیں تو فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ملک میری مرضی، ٹھیک ہے، الیس لی ملک میں، تو ملک مصر میرا ہے، میری مرضی۔ تو یہ مرضی وہاں چیلنج کی گئی کہ تمہارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کی نا کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تو اپنی تاریخ میں بھی دیکھ لیں تو بات تو یہی تھی۔
اگر کوئی یزید بھی ہے تو کہہ رہا ہے یہ میری مرضی، یا بنو عباس بھی ہیں تو کیا کریں، ہمارا ملک ہے میری مرضی۔ امام ابو حنیفہ صاحب تسی کیڑا فتویٰ دے رہے ہو، اور امام مالک صاحب، احمد بن حنبل صاحب، یہ آپ نے جو فتویٰ دے دیا زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، یہ ہم کہیں گے کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہاں ہماری مرضی چلے گی۔ ہاں نیچے تم اپنے جسم پہ مرضیاں چلاؤ، وہاں یہ آزادی تھی، اوپر ہماری مرضی ہوگی۔ تو یہ فتنہ ہے، اسی کی شکلیں جو ہے پھر آگے چلتی آئی ہیں۔ تو قرآن ہمیں جس بات کی دعوت دیتا ہے ذرا اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس تناظر میں دیکھیں گے تو باتیں ذرا ہمیں دھندلی نظر آئیں۔ تو براہ راست جب قرآن حکیم سے دیکھتے ہیں تو چیزیں بڑی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ اچھا میرا خیال تھا کہ میں ذرا آج غلط فہمی میں ہوں، ہاں میرا تھا کہ ہے اور 10-15 منٹ ملیں گے ہمیں سوال و جواب کے بھی، لیکن چلے اس کو میں یہیں پھر روک دیتا ہوں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ پھر ذرا لمبی بات آ جاتی ہے، یہ پھر ذرا میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی پھر گفتگو ایکسٹینڈ کرنی پڑے گی، چونکہ سورہ بقرہ اور سورہ محمد، یا جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں۔ یہ قتال کی فرضیت کا حکم وہاں بھی آیا اور وہاں اس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا۔ یہاں تو ایک انداز میں بیان کیا گیا، وہاں دوسرے انداز میں پس منظر بیان کیا گیا کہ اب کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ وہاں پس منظر بھی بیان یہ کیا گیا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن میں تو کوئی آیت نہیں اتری تو پھر کیوں شروع کیا ہے، وہاں اس پس منظر میں بات آئی۔ یہاں ذرا واقعہ نخلا اور ان کے جرائم کے اعتبار سے ذرا آئی ہے۔ تو وہ جو دوسرا پہلو ہے اس اعتبار سے ہمیں ذرا تھوڑی سی گفتگو اس پر ختم کر کے تو پھر اس گفتگو کو کلوز کرنا پڑے گا کہ یہاں سے فرضیت قتال آ گئی، اور پھر اس کے بعد پھر کیا ایکشن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے